الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ پیارے بچوں، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کے مکتوبات کی روشنی کے اندر عقائد اہل سنت کو بیان کیا جا رہا تھا، اور اہل سنت کے مخالفین میں سے ایک طبقہ ہے خوارج کا۔ کس کا؟ خوارج، جو خارجی کی جمع ہے، اور دوسرا طبقہ مخالفین کا ہے رافضی، جس کو شیعہ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اور اہل سنت کی علامت اور پہچان بیان کی جا رہی تھی کہ جو سنی ہوتا ہے وہ تفضیل الشیخین و محبت الختنین کا کیا ہوتا ہے؟ ماننے والا ہوتا ہے۔ شیخین کی فضیلت کو بھی مانتا ہے اور ختنین سے پیار بھی کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سنی کے سینے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے ایک کا قائل ہو دوسرے کا قائل، ایک کو تو ماننے والا ہو اور دوسرے کو ماننے والا، یعنی یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کس کے لیے؟ سنی ہونے کے لیے۔ پہلی کون سی ہے؟ اور دوسری کیا ہے؟ محبت الختن ہے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تفضیل الشیخین یہ اہل سنت کے نزدیک یہ مسئلہ قطعی ہے۔ کیا ہے؟ کچھ آج کے دور میں جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، وہ اس مسئلے کو ظنی سمجھتے ہیں۔ ظنی کا مطلب ہے شیخین کو افضل مان لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ سنی ہونے کے لیے ماننا ضروری ہے۔ جو نہیں مانے گا وہ سنی، اور جو تھوڑی لچک دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مان لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان کی بات درست ہے۔ جو ہمارے بزرگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے اس کی روشنی میں تو یہ بات ہے، یہ بات ضروری ہے کہ شیخین کی فضیلت کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ سمجھ لگ رہی ہے میری بات؟ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اور اگر کوئی کہے گا کہ یہ بات ضروری نہیں ہے، مان لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تو وہ سنی نہیں ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو سنی شو کرے اور نظریہ یہ رکھے، عقیدہ، تو وہ سنی، بلکہ وہ سنیوں کے لبادے کے اندر کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح آج یہ بڑا ٹولہ نکلا ہوا ہے اہل سنت کے اندر، عبد القادر ٹنچ باٹوی ایک ہے،
عبد القادر پنڈی گروپ ہے، اور وہ اپنے آپ کو جناب والا سنی بھی کہتے ہیں۔ سید ریاض حسین شاہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے ساتھ یہ پورا ایک گروپ ہے نا، حنیف قریشی ہو گیا، سارے یہ جناب والا اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور سنیوں کے سٹیجوں پر آتے بھی ہیں، سنیوں کے سٹیجوں پر، لیکن نظریات وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بزرگوں کا نہیں ہے، جو بزرگوں کا۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن اشعری کے والے سے، تفضیل ابو بکر و عمر بر باقی امت قطعی است، کہ ابو بکر و عمر کی فضیلت باقی تمام امت پر قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب کیا ہے؟ یقینی ہے۔ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا، مانے بغیر چارہ کار، جس طرح وہ کہتے ہیں مان لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانے وہ نہیں بات ہے، بلکہ کیا ہے؟ ماننا پڑے گا سنی ہونے کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو سنی اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور اس عقیدے کا علمدار، تو وہ سنی کیا عقیدہ ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ تفضیل الشیخین والا جو عقیدہ وہ کیا ہے؟ قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب ہے ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ ضروریات اہل سنت کا مطلب ہے کہ سنی ہونے کے لیے بات ماننا ضروری ہے، سنی ہونے کے لیے بات ماننا ضروری ہے۔ تو جو اپنے آپ کو سنی کہے اور اس بات کو نہ مانے تو ایسا شخص سنی نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ محبت الختانین، ختانین سے مراد ہے حضور کے دو داماد، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا، یہ بھی سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مخالفین دو گروہ، ایک خارجی ہے، دوسرا کیا ہے؟ ان دونوں نے جناب والا وارداتیں ڈالی۔ کیا ڈالی؟ اور اہل سنت نے ان وارداتوں کو چاک کیا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے بلب جلائے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ مثال کے طور پر گلی کے اندر جناب والا آئے روز کوئی نہ کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، بندہ پریشان ہے، یار یہ کر کون رہا ہے؟ اب وہاں پر گلی کے اندر ایک چوکیدار مقرر کر دیا جائے۔ اب چوکیدار بڑا تیز تھا، اس کو پتہ ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر چور آتا ہے، رات کے اس نے کہا کوئی بات نہیں، بلب ابھی بجھا رہنے دے، جب یہ چوری کر رہا ہوگا رنگے ہاتھ بلب جلاؤں گا، رنگے ہاتھ۔ ایسا ہی ہوا، وہ جناب والا چوری کر رہا تھا، پیچھے سے کسی نے بٹن دبا دیا۔ کیا کر دیا؟ اب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، دیکھا ہو یہ تو شخص اس علاقے کے اندر فلاں گھر میں رہتا ہے، بڑا نمازی پرہیزگار ہے، بڑا یہ راتوں کو چوریاں کرتا ہے یہ راتوں کو۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ جس نے بلب روشن کیا ہے وہ چور اس کے ساتھ راضی ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا؟ اس کے مخالف ہو جائے گا نا۔ تو یہی ہمارے جو علماء اہل سنت ہے، انہوں نے بلب جو روشن کیے ہیں، کیا کیے ہیں؟ جب بلب روشن کیے ہیں تو دیوبندی بھی پکڑا گیا، شیعہ بھی پکڑا گیا۔ جب پکڑے گئے ہیں تو پھر انہوں نے جناب والا شور مچانا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ میری بات سمجھ لگ رہی نا؟ تو یہ ہمارے بزرگوں نے بلب روشن کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ بلب روشن کیے ہیں۔ تو عقیدے کی بات کیا ہے کہ آپ نے یہ عقیدے کی بات اس کو آپ نے رٹ لینا، مضبوط یاد کر لینا ہے، اور یہ سمجھے پورے دلائل کا نچوڑ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہائڈنگ جو آپ کو بار بار پکا رہا ہوں نا، یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، آپ اپنا عقیدہ بیان کر سکیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ یہ کیا ہے؟
سنی ہونے کی علامت ہے، سنی اس میں سے جو پہلا مسئلہ ہے تفضیل الشیخین، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قطعی کا مطلب کیا ہے؟ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے، سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو یہ کہے یہ قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے، کیا ہے؟ ظنی کا مطلب ہے مان لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانے وہ سنی ہوگا؟ وہ سنی نہیں ہوگا، جیسا کہ آج بھی کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شیخ نے بیان فرمایا کہ دو مخالف پارٹیوں کا ذکر کیا، ایک تو ایسے ہیں خارجی طبقہ جو ہے، انہوں نے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کیا۔ کیا کیا؟ بغض کا مطلب ہے جو مولا علی کی شان تھی اس کو مانا ہی نہیں۔ اور جو رافضی طبقہ ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں، انہوں نے مولا علی کی وہ شانیں مانی ہیں جو ہیں ہی نہیں، یعنی شانیں ماننے کے اندر وہ بہت آگے چلے گئے، محبت کے اندر بہت آگے چلے گئے۔ کیا چلے گئے؟ وہ کیا کہلائے؟ رافضی شیعہ کہلائے۔ کیا کہلائے؟ خارجیوں نے بغض کیا، وہ بغض کے اندر مارے گئے، اور رافضیوں نے محبت غیر شریکی۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب والا اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، تم ہمیں پیار سے کیوں روکتے؟ یہ میرا پیار ہے۔ اور پیار کے اندر وہ ایسی ایسی کفریات بک جاتا ہے، بعض دفعہ وہ شان اللہ کی ہوتی ہے تو حضرت مولا علی کو وہاں تک لے جاتا ہے، شان ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی، مولا علی کو وہاں پر لے جاتا ہے۔ تو ایسا پیار وہ کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا پیار وہ والا درست ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ کس کے دائرے میں رہ کر؟ یہ اصول یاد رکھنا ہے۔ محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر ایک محبت غیر شرعی، محبت، اور کون سا پیار جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے؟ محبت شرعی کا مطلب ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، یعنی ہمیں شریعت جہاں پر کہتی ہے کہ یہ حد ہے، اس سے آگے کراس نہیں ہونا، تو ہم کراس ہے۔ اب دیکھیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، اگر کوئی آج حضور علیہ السلام کے پیار کے اندر حضور کو خدا کہہ دے تو یہ محبت مانی جائے گی؟ ہم کہیں گے یہ محبت تمہیں جہنم کے اندر لے کے جائے گی، یہ محبت غیر شرعی ہے۔ کیا ہے؟ جو محبت شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی وہ کیا ہے؟ تو خارجی بغض کے اندر بڑھ گئے اور رافضی محبت غیر شرعی کے اندر آگے بڑھ گئے، اور اہل سنت ایسے ہیں کہ جو درمیان میں رہے۔ کیا رہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا علی کی جو شانیں تھیں ان شانوں کو مانا ہے، کہ جن شانوں کا انکار کنہوں نے کیا تھا؟ خارجیوں نے، انہوں نے وہ شانیں بھی نہیں مانی، سچی شانیں بھی۔ اہل سنت وہ سچی شانیں مانتے ہیں، اور رافضیوں نے کیا کیا؟ جو شان ان کی نہیں تھی وہ بھی بیان کی، تو اہل سنت وہ شان بیان ہے۔ یہ درمیانہ راستہ ہے، کس کا؟ اہل سنت کا۔ اور اہل سنت ہی کیا ہے؟ اونچی بات سے بولو، اہل سنت اہل حق۔ یہ اہل سنت ہے کہ جن کے اندر رفض کے جراثیم بھی نہیں ہے، خارجی جراثیم بھی نہیں ہے، یعنی یہ جراثیموں سے پاک ہیں، جراثیموں سے پاک ہیں۔ اور جس کے اندر تھوڑے سے جراثیم آ جائے، رافضیوں والے آ جائے، خارجیوں والے آ جائے، وہ سنی نہیں ہوتا، وہ سنیت سے کیا نکل جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو اہل سنت ہے نا، تو شیخ فرماتے ہیں، اب شیخ کی بات سننی ہے، کس کی؟ حضرت مجدد الفسانی اب اہل سنت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اہل سنت کا کیا کر رہے ہیں؟ تذکرہ کر رہے ہیں۔ کس کا کر رہے ہیں؟ رافضیوں کا بھی ذکر ہو گیا، خارجیوں کا بھی، کہ خارجی جو ہے بغض کے اندر اتنا بڑھے کہ انہوں نے
محبت جو سچی شانی تھی ان کو بھی نہ مانا، سچی شانی تھی. اور رافضی یہ بار بار اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کی زبانی یاد ہو جائیں، آپ کے دماغ میں کیا ہو جائیں، فٹ ہو جائیں. اب جو سنی ہے شیخ فرماتے ہیں پس اہل سنت متوسط اند درمیان افراط محبت امیر و درمیان تفریط عام محبت کے روافض و خوارج اختیار کردہ اند. کہتے ہیں اہل سنت درمیان میں ہے. کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے افراط میں و درمیان تفریط عام محبت اور اس محبت کی تفریط میں. اچھا، ایک گروہ نے افراط کیا اور ایک گروہ نے تفریط سے کام لیا. کس سے کام لیا؟ کیا لیا؟ ایک گروہ نے کیا کیا؟ افراط کیا. دوسرے نے، اب آپ نے یہ سمجھنا ہے افراط کس نے کیا ہے اور تفریط. افراط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، آگے یہ کیا ہوتا ہے؟ افراط ہے. یہ کیا کہلاتا ہے بچوں؟ افراط کہلاتا ہے. اور تفریط کا مطلب کیا ہے؟ کنجوسی کرنا. کیا کرنا؟ یعنی حد سے آگے کیا بڑھنا ہے، اصل چیز کو نہ مانا جائے. تو افراط کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اور تفریط خارجی نے. ٹھیک ہو گیا. اب عبارت کو آپ نے سمجھنا ہے. فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اہل سنت درمیان میں ہیں. کس میں ہے؟ درمیان میں. محبت علی کے افراط کے درمیان ہے. یعنی یہ تو بہت آگے سے بڑھ گئے نا، آگے چلے گئے، لیکن اہل سنت آگے وہ ادھر تک ہی رہے جتنی شانیں تھیں. سمجھ آ گئی نا. اسی طرح وہ درمیان تفریط عام محبت اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی جو تفریط ہے، کیا مطلب ہے کہ خارجیوں نے جو ان کی شانیں تھیں ان کو نہیں مانا، ان کو نہیں مانا. اہل سنت نے ایسا کام بلکہ انہوں نے ان شانوں کو مان لیا ہے، ان شانوں کو مان لیا ہے. سوال کرے نا. یہ دونوں کام کس نے اختیار کیے؟ روافض نے اور خوارج نے اختیار کیے. تو سنی کیا ہے؟ درمیان میں ہے. نہ تو کنجوسی کرتا ہے اور نہ ایسی سخاوت کرتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں، بلکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ کوئی بات سمجھ لگ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں وہ شک نیست کہ حق در وسط است و افراط و تفریط ہر دو مضمون. اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ شیخ فرماتے ہیں کہ حق جو ہے درمیانہ راستہ ہے، رافضیوں نے افراط کا راستہ اختیار کیا ہے، خارجیوں نے تفریط کا راستہ. تو کوئی کہہ سکتا ہے نا، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ افراط والا راستہ غلط ہے؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تفریط والا راستہ غلط ہے اور درمیان والا راستہ ٹھیک ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نا آپ سے. جب آپ کسی سے بات کریں آپ یہ کہتے ہیں یہ افراط والا راستہ بھی، یہ بھی کیا ہے؟ درمیان والا ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پر کہیں سفر کرنے کے لیے جاتے ہو نا، آپ نے پنڈی جانا ہے، آپ رستے بتاتے ہیں کہ یار اس رستے پر آپ نے جانا ہے، فلاں رستے پر بھی نہیں جانا، اس رستے پر بھی. کوئی آپ سے پوچھ لے یار منع کیوں کر رہے ہو، آپ پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں نا کہ میں وہ والا جو رستہ بیان کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہے، آپ اس رستے سے جائیں گے آپ کو کوئی پریشانی والی. اس رستے سے جائیں گے آگے گاؤں دیہات آ جاتے ہیں، وہاں پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں،
لوٹ لیتے ہیں گاڑیوں کو. اچھا ادھر سے لوٹ لیتے ہیں, ادھر سے جاؤ گے تو رستہ بڑا خراب ہے, رستہ آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی, آپ کی گاڑی. جب یہ بات وہ کہے گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا نا کہ یار یہ بات بالکل کیا کہہ رہا ہے. تو اب یہاں بھی شیخ کیا فرماتے ہیں کہ افراط والا رستہ بھی کیا ہے, تفریط والا رستہ بھی. افراط والا رستہ کون سا ہے کہ جو بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ گئے, حد سے. اور تفریط والا رستہ کیا ہے, جنہوں نے کنجوسی کی ہے, جو شان مولا علی کی تھی وہ بھی. لیکن سنی کیا ہے, نہ حد سے بڑے جس کی شریعت اجازت اور نہ ہی کنجوسی کی, بلکہ درمیان میں رہے. کیا رہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں, اب شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ درمیان والا رستہ, اس کے اندر شک نہیں ہے, یہ جی ٹی روڈ ہے, موٹر وے ہے. کیا ہے یہ؟ بالکل ڈاکو ڈاک آپ اپنی منزل پر جائیں گے. اور جو درمیان پنا سائڈوں والے رستے ہیں یہ گاؤں دیہات ہیں. کیا ہے؟ لٹے جاؤ گے, مارے جاؤ گے. یا تو پاجی گاؤں دیہاتا جو تانوں کوئی پھڑ لے گا, یا وہاں پر جناب والا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ گاؤں دیہات ہے, اور اہل سنت کون سے رستے پر ہے؟ وہی صراط مستقیم والے رستے پر. کون سے والا؟ کیا فرماتے, سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے. وہ سیدھی جو سڑک ہے نا جو شفاعت نگر کی ہے, جہاں وہ یہی اہل سنت ہے. اب یہ باتیں ہمارے بزرگوں نے ایسے نہیں کی, اب دلیل دیں گے آپ کو کہ یہ بھی رستہ غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ والا صحیح ہے. اس پر دلیل دیں گے. کیا دیں گے؟ دلیل آپ کو آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں وہ افراط و تفریط ہر دو مذموم. شیخ فرماتے افراط بھی قابل مذمت ہے, تفریط بھی کیا ہے, قابل مذمت ہے. یعنی یہ تھینٹک رستے کیوں؟ اب اس پر وہ دلیل پیش کریں گے. چنانچہ امام احمد حنبل از حضرت امیر روایت کردہ, چنانچہ امام احمد بن حنبل نے, امام احمد یہ روایت حضرت مولا علی سے کی ہے. اس کے راوی کون ہے؟ مولا علی سرکار ہیں. مولا علی سرکار سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا, حضرت کہ حضرت پیغمبر علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والسلام فرمود کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا. مولا علی سے کیا فرمایا کہ در تو مثلی است از عیسیٰ, اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے. تیری مثال حضرت دشمن داشتند او را یہود, کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہودیوں نے دشمنی رکھی. کتنی یہودیوں نے؟ دو گروہ تھے نا, ایک یہودی تھا, دوسرا نصارہ جس کو عیسائی کہتے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ مستیاں نہ کرو. ایک کیا تھا؟ ایک یہودی تھا, دوسرا جس کو عیسائی کہتے ہیں نا. اب یہودیوں نے کیا رکھی؟ بغض رکھا, دشمنی رکھی. اور نصارہ نے کیا رکھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ نصارہ نے جناب والا نظام جو کیا وہ آؤٹ کر دیا. ان کا نظام کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ اب جو یہودی تھے نا انہوں نے دشمنی کیا رکھی؟ سننا ذرا. تا آنکے بر مادرے او بہتان بستند, اتنی دشمنی رکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ پر یہودیوں نے تہمت لگا دی. کیا لگا دی؟ غلط کام کی تہمت لگا دی نا. اتنا دشمنی کے اندر آگے بڑھے کہ جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. حضرت مریم کی شان اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے نا. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ یعنی جو حضرت عیسیٰ کی شانیں تھیں نا اس کو بھی نہ مانا, اس کو
کیا کیا الٹا؟ ان کی والدہ پر بہتان تراشی شروع کر دی. وہ دوست داشتن اورا نصارا، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کیا. کیا کیا؟ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنے گروہ تھے؟ ایک یہودیوں کا، ایک نصارہ کا، جس کو عیسائی کہتے ہیں. یہودی دشمن ہوئے اور نصارہ ایسے دوست بنے کہ جس دوستی کی شریعت اجازت، انہوں نے دوستی کیا کی؟ شیخ فرماتے ہیں تاکہ فروغ آوردند اورا بمنزلے کہ او نداشت، یعنی ابن اللہ گفتند. کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مرتبہ دیا جو وہ مرتبہ رکھتے ہی نہیں تھے. جو مرتبہ، وہ کون سا مرتبہ؟ آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اب کائنات کے اندر یہ عقیدہ کفری ہے. اللہ تعالیٰ بیٹے پیدا کرنے سے پاک ہے. اللہ کی بیوی، اللہ کی اولاد، انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اب اتنا وہ آگے بڑھے، اتنا آگے. یہودیوں نے دشمنی کی اور نصارہ نے کون سی محبت کی؟ ہاں، یہ یاد رکھنا، بار بار لفظ کہہ رہا ہوں. محبت کون سی کی؟ جس کی شریعت نے اجازت. پستر امیر فرمود ہلا گردند. سمجھ لگے نا؟ پھر مولا علی نے فرمایا، یہ بات بیان کر کے نا، مولا علی نے فرمایا ہلا گردن در من دو مرد. آپ فرماتے ہیں میرے بارے میں بھی دو مرد ہلاک ہو گئے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو گئے نا، یہودی دشمنی کے اندر مارا گیا، جہنمی بنا، اور نصارہ غیر شرعی محبت کے اندر جہنمی بنا. تو مولا علی فرماتے ہیں میرے حق کے اندر بھی دو مرد ہلاک ہو گئے. کون؟ یکے آنکے در محبت من افراد نمائند. آپ فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص ہے جو میری محبت کے اندر، افراد کے اندر بڑھا، حد سے آگے بڑھ گیا. کیا بڑھ گیا؟ اور آگے فرماتے ہیں وہ آنچے در من نیس مرا اثبات کنند، جو میری شان تھی نہیں اس کو میرے لیے ثابت کر دیا. اس کو میرے لیے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، رافضیوں نے یہاں تک اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبوت تو حضرت علی کو ملنی تھی. جبرائیل کو مغالطہ لگ گیا، جبرائیل کو غلط فہمی ہو گئی، غلطی ہو گئی. وہ کہاں چلے گئے؟ حضور علیہ السلام کے پاس. اب یہ پیار کے اندر اتنا بڑھے کہ جو شان مولا علی کی تھی نہیں، اس شان کو کس کے لیے ثابت کیا؟ جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شان جو ان کی ابن اللہ ہونا، اللہ کا بیٹا ہونا، وہ ان کے لیے ثابت کر دی. اس سے تو مولا علی فرماتے جو میری شان تھی نہیں اس کو میرے لیے کیا کر دیا. آپ فرماتے یہ بھی گروہ کیا ہے؟ ہلاک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ وہ دیگر آنکھ بامن دشمنی نمائند، اور دوسرا وہ جس نے میرے ساتھ دشمنی اختیار کی، میرا دشمن بنا، وہ کیا کہلایا؟ وبداوت بر من بہتان بندد. کہتے یہ جو خارجی طبقہ ہوا ہے اس نے پھر دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر مجھ پر بہتان مارنا شروع کر دی. کیا کر دیے؟ یہ بات کی. پس حال خوارج را بحال یہود تشبیہ فرمود. کہتے پس مولا علی نے جو خارجی طبقہ تھا نا، اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ یہودیوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ. یہودیوں. اور اس کو
یہودی جس طرح دشمن ہوئے اور حضرت مریم پر بہتان لگایا، یہ بھی حضرت مولا علی کے دشمن ہوئے. انہوں نے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مولا علی پر شرک کا فتویٰ لگایا. کیا لگایا؟ ہاں ٹھیک ہے نا. اتنے بہتان، یہ شرک کا بہتان کتنا بڑا بہتان ہے. تو آپ نے خارجیوں کو پھر کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ یہودیوں کے ساتھ. کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، اور رافضیوں کو مولا علی نے کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ کہ جس طرح نصارہ حضرت عیسیٰ کی محبت کے اندر ایسے آگے بڑھ گئے کہ جو آپ کا مقام تھا ہی نہیں وہ آپ کے لیے ثابت کیا. کیا کیا؟ تو پس خوارج کو یہود کے حال کے ساتھ تشبیہ دی اور روافض کے حال کو نصارہ کے حال کے ساتھ، کہ ہر دو از حق کے وسط دو طرف افتاداند. کہتے ہیں یہ دونوں گروہ جو ہے نا، جو حق والا رستہ ہے، درمیانہ رستہ ہے، اس سے یہ الگ تھلگ ہے. اس سے کیا ہے؟ تو مولا علی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے خود فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ تیری مثال کس کی طرح ہے؟ جس طرح ان کے بارے میں دو گروہ مارے گئے اور بچا کون؟ جو درمیان میں رہا. اسی طرح اے علی تیرے بارے میں بھی دو گروہ مارے جائیں گے. آج ہے ہو رہی نہیں رہا؟ بولو. آج دیکھو شیعہ بھی مارا جا رہا ہے، اور خوارج سے مراد وہابی دیوبندی ہیں، وہابی اور اہل سنت ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مولا علی کی وہ شانیں مانی ہیں جو حدیث کے اندر ہیں. جو کس کے اندر ہے؟ اب یہ بھی بڑا ٹاپک طویل ہے، اگر میں ان کی باتیں آپ کو بیان کرنا لگا ہوں کہ خوارج نے کہاں کہاں پر کنجوسی کی ہے، یہ بھی الگ ٹاپک ہے. رافضیوں نے کہاں کہاں پر بہت آگے بڑھ گئے ہیں، بہت. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ کہ یہ سارا مواد ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ان کی اگر آپ شیعوں کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ انہوں نے مولا علی کی شان میں وہ باتیں کہی ہیں کہ جو آپ کی شان ہے ہی نہیں، جو آپ کی شان ہے. اور خارجیوں نے اتنی کنجوسیاں کی ہیں، جو آپ کی شانیں تھیں ان کو چھپایا ہے. ان کو کیا کیا ہے؟ جس طرح آج بھی ہے، ہم مولا علی کو کہتے ہیں مشکل کشا، تو وہابی دیوبندی ان کو مولا مانتے ہیں، کہتے ہیں مولا کہنا شرک ہے، مولا صرف اللہ ہے. مشکل کشا کون ہے؟ جو شانیں انہیں ملی ہوئی ہیں وہ شانیں مانی. بولو تو صحیح. یہ اہل سنت اہل حق ہیں کہ جو مولا علی کی جو صحیح شان ہے اس کو مانا ہے، اور جو ان کی شان ہے، جو ان کی شان نہیں ہے اس کو مانا. تو آج یہ ایک ہمارا ایک ٹاپک مکمل ہو گیا ہے. یعنی آج یہ پوری پچھلی بحث کا لب لباب اور نچوڑ کیا ہے کہ اہل سنت کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ شیخین کو افضل ماننا اور خطنین سے پیار کرنا. سمجھ لگ رہی نا آپ؟ اور پھر اسی نظریے کے پیش نظر دو طبقے سامنے آئے جنہوں نے اسی نظریے سے کیا کیا؟ غداری کی. ایک خارجی تھا، ایک خارجی کیا تھا؟ وہ تفرید کی طرف گیا، کنجوسی کی طرف گیا، جو شانیں ان کی تھی ان کو. اور رافضی کس کی طرف گیا؟ افراد کی طرف، جو شانیں ان کی جناب والا وہ آگے مزید بڑھ گیا، جو شانیں ان کی تھی نہیں وہ کسی اور کی تھی اس کو مان لیا. اور اہل سنت کیا ہے؟ درمیان میں رہا، کہ اس کے ہاتھ میں بالکل ترازو تھا. کیا تھا؟ ہم وہ شانیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں اس کو ہم دل و جان سے مانتے. تو اتنی بات کس کس کو سمجھ لگ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ پوچھو. چل بھی کھڑا ہو، آپ کھڑے ہو، بند کر.